کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ دیکھیں آپ، نماز نماز کی خوب پابندی خود بھی کریں، اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائے، ہمارا کوئی پڑوسی جو ہے وہ بے نمازی نہیں رہے، اس لیے کہ جب محلے میں ایک بے نمازی رہتا ہے اس کی نحوست جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ان کے پڑوسیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی قرآن کریم کی ان چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر ایمان والوں کو یاد ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ یہ سورت سب سے آخری مکمل نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس کے بعد کوئی پوری سورت ایک ساتھ میں نازل نہیں ہوئی۔ البتہ سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، آیت تو نازل ہوئی لیکن مکمل سورت سب سے آخر میں یہ سورہ نصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ یہ سورت خیبر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال زندہ رہے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو چونکہ مکہ کی سرزمین پر ایمان والوں کو مارا پیٹا جاتا، گرم گرم ریت پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ چٹان رکھ دیے جاتے، پریشان تھے مکہ میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ پوری مکمل سورت نازل ہوئی تو صحابہ کو ایک قسم کی بشارت ملی، حضور کو بشارت دی گئی کہ پیغمبر اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا۔ تو سارے صحابہ خوش تھے، ابو بکر خوش، علی خوش، عمر خوش، سب خوش تھے صحابہ۔ لیکن ایک ایسے صحابی تھے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غمگین تھے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد۔ وجہ اس کی یہ تھی، فرمایا کہ آپ کیوں غمگین ہیں؟ کہا اس سورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اللہ ہمیں خبر اور اطلاع دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے اپنے دین کی تکمیل اور مکمل کرنے کے لیے، اور اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو رہا ہے۔ جب کام مکمل ہوتا ہے تو پھر اس آدمی کو رہنے نہیں دیا جاتا، پتہ چلا آپ کو اللہ بلانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح بات ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پاس بلانے والے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر ایمان والوں کو بشارت ہے۔ پہلے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور مدد اور فتح آ جائے گی۔ وَرَأَيْتَ
الناس يدخلون في دين الله افواجا، تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ داخل ہوں گے۔ فسبح بحمد ربک، تو پھر آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے اور استغفار پڑھیے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکہ فتح نہیں کیا تھا، تو بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں ان مکہ کے سرداروں کا کیا ہوگا، یہ کس طرف جائیں گے، جس طرف یہ جائیں گے اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت سارے قبیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کے اخلاق، حضور کے کیریکٹر، حضور کی زندگی کو دیکھ کر اسلام میں آنا چاہتے تھے، لیکن دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے تو اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، مکہ ان کا تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا، اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے یہ انتظار میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 8 میں فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے، صحابہ کا لشکر لے کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب داخلہ لیا، اس وقت مکہ کو امن و امان کے ساتھ حضور نے جب فتح کیا تو اس وقت سب دشمن گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہم تو ان کے جانی دشمن تھے، ان کے پیٹھ کے پیچھے ہم لگے رہتے تھے، ہم ان کو زمین پہ رہنے دینا نہیں چاہتے تھے، آج مکہ ان کے قبضے میں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا نے اس طرح کا اخلاق مند کسی کو دیکھا نہیں، اور اس طرح کا نہ کوئی آیا اخلاق مند، نہ آئندہ بھی کوئی آئے گا جو حضور کے اخلاق تھے۔ جانی دشمن ان لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سنو، جو مکہ میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جو ابو سفیان جو دشمن ہے اس کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے، ہم کسی کو ماریں گے نہیں۔ حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، محمد بدلہ لینے نہیں آیا، محمد لوگوں کو معاف کرنے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر معافی کا اعلان کیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور معافی کا اعلان کیا تو پھر اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ سب دھیرے دھیرے اسلام میں آنے لگے، فوج در فوج، سارے کے سارے لوگ۔ اب وہ جو دشمن تھے جنہوں نے ستایا تھا وہ بھی حضور کے اخلاق کو دیکھ کر کہتے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کو پہچان نہیں سکے، معاف کیجئے، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ جو چیز انسان لاٹھی ڈنڈے سے نہیں حاصل کر سکتا، انسان اس چیز کو محبت اور پیار سے حاصل کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو آپس میں نفرت ہے، یہ نفرت میرے اور آپ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ آپس کی دشمنی انسان کی پیدا کی ہوئی ہے، ورنہ اللہ نے تو محبت سکھلائی ہے، رسول نے محبت سکھلائی ہے، رسول نے، اللہ نے مجھے اور آپ کو عداوت نہیں سکھلائی، نفرت نہیں سکھلائی، یہ تو ہم خود ایک دوسرے سے آپس میں نفرت کرتے ہیں، دشمنیاں دل میں پالے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اس دل کو پاک کیجئے، اس کو محبت کا گہوارہ بنائیے۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے فوج در فوج، حضور کا کام پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ کا کام پورا تو آپ دو کام کریں گے، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور استغفار پڑھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک
बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फरमाती है मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह आप सजदे में ये पढ़ा करते हैं? फरमाया अल्लाह ने मुझे इस सूरत के जरिए से इसके पढ़ने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हुजूर सजदे में ये पढ़ा करते थे। फरमाते हैं डॉक्टर अब्दुल हई साहब कि सुनिए, जो इंसान नमाज से सलाम फेरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह कह दे तो शैतान की वो कमर तोड़ देता है। शैतान कहता है जब इस अल्हम्दुलिल्लाह और जो है अस्तगफिरुल्लाह ये बोलता है तो शैतान कहता मेरी कमर टूट गई। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा ही फजल है, तेरी ही तारीफ है, तूने हमें तौफीक दी तो हम नमाज के लिए आए, ये तेरे फजल से हुआ है, तेरी ही तारीफ है। और अस्तगफिरुल्लाह, जो कोताही है उसको माफ कर दे। शैतान कहता है इसने तो अल्लाह की तारीफ भी कर ली, गलती पे माफी भी मांग ली, मेरी तो कमर तोड़ के इसने रख दिया। लेकिन जो नमाज ही नहीं पढ़ता, कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं, देखें आप नमाज में, हाँ नमाज की खूब पाबंदी खुद भी करें, अपने औलाद को भी नमाज का पाबंद बनाए। हमारा कोई पड़ोसी जो है वो बेनमाजी नहीं रहे, इसलिए कि जब महल्ले में एक बेनमाजी रहता है उसकी नहूसत जो है अल्लाह तबारक व तआला पूरे उनके पड़ोसियों में तकसीम करता है। अगर हमारे दरवाजे के ऊपर गंदगी रख दे तो बदबू आती है ना सबको, ठीक इसी तरीके से ये जब गंदा इंसान मुआशरे में रहता है उसका असर मुआशरे में पड़ता है। और किसी मुआशरे में नेक आदमी रहता है, अल्लाह उस एक नेक आदमी की वजह से जो है पूरे मोहल्ले और मुआशरे की हिफाजत फरमाता है। कहा ना, एक कलमा वाला रहेगा अल्लाह दुनिया का निज़ाम चलाएगा। इसलिए हम सब नेक बने। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चूँकि शैतान ने जब इंसान को पैदा किया तो शैतान ने यह कहा था कि इनको मैं बहकाऊंगा, तेरा नाफरमान बनाऊंगा, इसको शुक्रगुजारी नहीं करने दूंगा। फरमाया जब ये इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो शैतान जलील होता है। शैतान ने कहा था वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, आपके बंदे को मैं शुक्रगुजार नहीं रहने दूंगा। मेरे भाइयों, तो जब इंसान शुक्रिया अदा करता है तो उस पर शैतान की कमर टूटती है। शुक्र करना ये एक इबादत है। शुक्रिया क्या है? एक इबादत है, और ये इखलास वाली इबादत है। इंसान दिल ही दिल में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर वो कहता है, गोया ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ये इखलास वाली इबादत है। आज तो हमारा ये हाल हो गया है कि हम खा के उठ के निकल लेते हैं, जज़ाकल्लाह का लफ्ज़ भी नहीं बोलते। लोगों का खा कर यूँ कहते मीठू बो उतुए मैं कहीं सवाद बो नहीं उतुगे कहीं रमजान में थोड़ा कप्पन उतुए जरा कहीं बीजों फल फ्रूट आपते, यानी शुक्रिया तो है ही नहीं। ये कौम नाफरमानी नाशुक्री का ही कलिमा कहती है। शुक्रगुजार बंदा बने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने या का इज़ा जाअ नसरुल्लाह, अल्लाह की जब मदद आए, इससे मुझे और आपको ये सबक दिया जा रहा है कि सुनो, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मदद से होता है, अपनी काबिलियत से कुछ नहीं होता। ये मक्का फतह हुआ ये अल्लाह की मदद से हुआ। इसलिए जब कोई काम करो, कारोबार करो, कामयाबी किसी में हासिल करो तो ये कहो ये अल्लाह के फजल से हुआ, अल्लाह की मदद से हुआ। ये मत कहो कि ये मैंने किया, ये शैतानियत वाला जुमला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल यही मेहनत की सहाबा पर कि शुक्रगुजार बनो, ना शुक्रे न बनो, शुक्रगुजार बनो, ना शुक्रे न बनो। कैसी मेहनत की जो शैतानियत में, अय्याशी में, फहाशी में, उरियानियत में, जिना में, शराब में, ये इनको लत पड़ी हुई थी जिन चीज़ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर मेहनतें की और ऐसी जो है वो फिजा तैयार की सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन की कि दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती।
جب مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ میں لوگ شراب کے عادی تھے، زمانے جاہلیت میں خوب شراب پی جاتی تھی، خوب پیتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مجلس میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، اتنے میں ایک منادی نے آواز لگائی، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام کر دی گئی، سنو شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں جام اور گلاس تھا وہ اٹھائے ہوا تھا منہ تک، وہاں سے اس نے نیچے کر دیا۔ لوگوں نے گھروں میں مٹکے پھوڑ دیے، ایک جھٹکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل۔ دیکھو تو مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہتا تھا جیسے بارش کا پانی اور نالے بہتے ہیں۔ اس طرح کہ ان کے اندر وفادار، ان کے ہمیں عادت پڑی ہے جی دھیرے دھیرے مولوی صاحب تھائے ان کے ایک نماز میں تو تمہیں آؤ۔ آج مسلمان کو ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے، جبکہ نماز 5 فرض ہے، ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ایک میں تو آؤ، تو 4 نماز کا ہم ہی خود اس کو منع کر رہے ہیں۔ 5 فرض ہے، یہ دعوت دینے کا ہمارا طریقہ ہے کہ ایک میں تو آؤ۔ کبھی کبھی ہم اتنے قناعت کر جاتے ہیں کہ ہم یوں کہہ دیتے ہیں ایک ماہ آؤ تو چھن گیا، انہیں ریوا دو ایک ماہ آؤ تو چھن۔ آپ سوچو ہمارا ایمان کتنا نیچے جا چکا ہے، ہم کو ایک نماز میں مسجد میں آنا بھاری پڑ رہا ہے۔ معاشرے پر محنت کی ضرورت ہے، پورے معاشرے پر۔ اللہ ہم سب کو خوب محنت کی توفیق دے۔ صحابہ کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا تھا اسلام۔ مدثر بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہجرت سے پہلے ایک عورت سے تعلقات تھے ان کے، ہجرت کیا انہوں نے، اسلام لے آئے، ان کی بعد میں ملاقات ہوئی ان سے۔ ان عورت نے کہا مدثر بن ابی بکر سے کہ رے تم تو اپنے پرانے ہو، یہ ہو وہ ہو، یاد دلایا، کہا ہم اپنے جو ہے چلو وہ مزے کے دن گزارتے ہیں۔ مدثر نے کہا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو میں مسلمان ہو چکا ہوں، رسول اللہ کے نام پہ فدا ہو چکا ہوں، اب میں غلط کام نہیں کر سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ تو کہا چلو ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، شادی کر کے تو رہ سکتے ہیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، تم کافرہ ہو، مشرکہ ہو اور میں ایمان والا ہوں، مجھے نبی سے مجھے پوچھنا پڑے گا کہ میں تم سے نکاح بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ آ گیا تھا دل و دماغ میں، ایمان بیٹھ گیا تھا۔ چونکہ ہمارے گھر میں دینی مذاکرہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں وہ دین نہیں ہے، اس لیے آج جس علاقے میں اور جس گھرانے میں دینداری نہیں ہے اور یہودیت پناہ ہے، عیسائیت پناہ ہے، صبح سے لے کر شام تک کانوینٹ کا تذکرہ ہے، وہی برڈے کے ان کے کیک ہیں، ان کی بچیاں ایسے غیروں کے ساتھ نکل کے چلی جاتی ہے، ان کے دل و دماغ میں چونکہ اسلام ہے ہی نہیں۔ اگر آپ گھر میں دینی مذاکرہ ہے، آپ نے دینی ماحول پیدا کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ دین نہیں آئے گا، وہی آتا ہے جہاں بددینی ہو۔ ہاں اولاد کو نیک بنائے، ورنہ شادی کے موقع پر ڈانسر لائے گا، وہ کہے گا باپ کو میں لاؤں گا، باپ مجبور ہو جائے گا اس موقع پر۔ اس لیے بچپن سے ان کو دین کی تعلیم دی جائے، بچپن سے ان کو صحیح لائن پہ لایا جائے کہ باپ کا فرما بردار بنے۔ کل آپ نے سنا والدین کے متعلق، فرماتے ہیں یہ صحابی مدثر بن ابی بکر حضور کے پاس گئے، حضور سے فرمایا رسول اللہ فلاں فلاں سے میرے اس طرح سے آشنائی اور تعلقات تھے، میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتے جبرائیل کو بھیج دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تم جو ہے کسی مشرکہ عورت سے شادی نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ ہاں اگر
دو میں سے ایک مسلمان ہو گئے ہیں اور دوسرے مسلمان نہیں ہوتے تو ذمہ داری ہے کہ دوسرے پر کلمہ پیش کیا جاوے، اور اگر کلمہ پیش کرنے کے بعد وہ کلمہ نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھتی تو اختلاف دین کی وجہ سے قدرتی طور پہ نکاح ختم ہو جائے گا، اب واپس وہ رہتے ان کی زندگی حلال نہیں حرام ہے۔ شوہر بیوی تھے غیر، آپس میں ان کو ایک کلمہ پڑھ لیا ایک نے تو فوراً نکاح نہیں، نکاح وہ رہے گا جب تک دوسرے کو ہم دعوت پیش کریں گے کہ بھائی تم بھی پڑھ لو یا بہن تو بھی پڑھ لے، پڑھ لیتی ہے تو وہ نکاح کافی ہے۔ منع کرتی ہے یا منع کرتا ہے تو فوری طور پر اختلاف دین کی وجہ سے وہ شوہر بیوی الگ ہو جائیں گے، زندگی حلال نہیں ہے، پھر آئندہ کی زندگی حرام ہے۔ وہ شوہر بیوی تھے اور کلمہ پڑھا تو حرام ہے، تو ہمارے ماحول اور معاشرے کا یہ حال ہے کہ 40,000 بچیاں جو غیروں کے ساتھ چلی گئی، ان کا کیا ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون؟ ان کا ذمہ دار معاشرہ، ان کا ذمہ دار اس کا محلہ، اس کا ذمہ دار اس کا علاقہ، اس کے ذمہ دار ان کے علاقے کے بڑے ذمہ دار اور علماء، وہ ذمہ دار کل قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ اس لیے بھائی دینی محنت کریں گے بھائی، گھر کا ماحول بنائیں۔ فرمایا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہوگا۔ اللہ نے مکہ فتح کرایا، یہ اللہ کی مدد سے ہوا۔ ہم بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ ہے، آئندہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد رہے گی۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا جب کام پورا ہو جائے تو کام پورا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، استغفار پڑھے۔ اس لیے کہا نماز کے بعد بھی استغفر اللہ، استغفر، اچھے کام کے بعد بھی استغفر اللہ ہم کو پڑھنا ہے۔ اور ایمان والوں کی صفت یہی ہے، اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ایمان والے رات کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت یہ اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ مسلمان کے اوصاف ہیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری مسجد کو آباد رکھے، ہمارے محلے معاشرے کو اللہ آباد رکھے، اللہ ہماری نسلوں میں دین کو زندہ اور تابندہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رزق حلال نصیب فرمائے، حرام سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب لے کر جائے ایمان پر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ ابھی رات کو واپی میں بوٹات کا ایک شخص تراویح پڑھتے پڑھتے وہ جو ہے اس کے سینے میں درد ہوا، 10 رکعت تراویح سے چلا گیا، گھر جا کے انتقال ہو گیا۔ ابھی اس کی دفن تھے 11 بجے، ادھر میں جا کے آیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی آنکھ بند ہو جائے گی۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کلمے والی موت نصیب فرماوے۔ عید و آزمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔